بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے جو کل کائنات کا پالنہار ہے، کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، آپ کے جان نثار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، اور پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، ہمارے ساتھ منسلک ہمارے محبین و مخلصین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے اور ہماری سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور دنیا کا کوئی مسلمان، کوئی مومن ایسا نہیں جس کا چہرہ خوشی سے چمک نہ رہا ہو، جس کا دل باغ باغ نہ ہو۔ پوری کائنات میں، پوری روئے زمین پر اللہ رب العزت کے تمام بندے اور بندیاں جنہوں نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آج ان کے چہرے چمک رہے ہیں، آج ان کے چہرے دمک رہے ہیں، گلاب کے پھولوں کی طرح مسکرا رہے اور مہکا رہے ہیں، مہک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک مہینہ ہمارے اوپر جلوہ فگن ہو رہا ہے، جس مبارک مہینے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور برکت سے واقف نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اگرچہ 11 مہینے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، ہر مہینے میں، ہر دن میں، ہر رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلسلہ ہے۔ اگر فجر کی نماز صبح کے سائے میں ہے تو ظہر کی نماز وہ سورج کے ڈھلنے میں ہے، اور مغرب سے پہلے عصر کی نماز ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب ہے، اور اندھیرا چھا جانے کے بعد عشاء ہے۔ اللہ نے دن اور رات اپنی عبادت سے منور کر رکھے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ایک خاص عظیم الشان ہے، یعنی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کیا کیا رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ہم ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنی رحمتیں پروردگار عالم کی اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمارا وہم و گمان اور ہمارا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے کے اندر بعض ایسے اعمال ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلا اس مہینے میں روزے فرض ہیں، اور الحمدللہ ہر مومن مسلمان عاقل، بالغ، اور جو اس کی توفیق رکھتا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے اور روزہ رکھ سکتا ہے، جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ تراویح کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ سنت ہے، مسلمانوں کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس وقت کئی ایسے جو نماز تراویح سے بھاگتے ہیں اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ماہ رمضان کریم آتا ہے
تو نماز چور جو ہوتے ہیں ان کو بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں. روزہ خور اور نماز چور، روزہ خور اور نماز چور، ان کو بیماریاں اور ٹپکتی ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشق ہیں وہ تو دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ماہ رمضان کریم ہمیں نصیب فرما. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تراویح پڑھی جاتی ہے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان کریم کا جو مہینہ ہے وہ دن کو روزہ اور رات کو تراویح اس کی خاص ایک نشانی ہے، یہ خصوصیت اس کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں اس مہینے کی بڑی اہم ترین عبادتیں ہیں. اللہ اکبر. لیکن بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے. رمضان کریم کی ڈیمانڈ اس سے آگے کی ہے. وہ کیا ہے؟ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ رمضان کریم کی ڈیمانڈ ہم سے کیا ہے. رمضان کریم ہم کس طرح سے گزاریں، رمضان کریم کو ہم کیسے اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل کریں، اس کے فیوز و برکات سے ہم کیسے مالا مال ہو. تو آج ہم نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ رمضان کریم ہم کیسے گزاریں، رمضان کریم کیسے گزاریں. اللہ اکبر. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ وہ میری عبادت کرے. اللہ کا فرمان ہے میری عبادت کرے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ جنات اور انسان میری عبادت کرے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد جو بتایا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ عز و جل کی عبادت ہے. کیا اس کے لیے فرشتے کافی نہیں تھے؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت تھا تو انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں عبادت کا. اللہ اکبر. وہ اللہ کی عبادت، تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا خداوند قدوس نے ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو بتایا کہ اے فرشتوں، میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تخلیق کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ، ایک ایسے انسان کو پیدا کر رہے ہیں آپ جو بتا رہے، جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، اور عبادت، تسبیح و تقدیس میں جو ہم انجام دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کام تو فرشتے پہلے سے کر رہے تھے، سر انجام دے رہے تھے. بے شک فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، لیکن ان کی عبادت بالکل مختلف نوعیت کی. انسان کے سپرد جو عبادت کی گئی وہ بالکل الگ، ایک منفرد ہے، اس کی نوعیت اور کیفیت ہی الگ ہے. فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا امکان نہیں ہے. اگر وہ چاہے کہ عبادت نہ کرے تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ عبادت کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے اندر یہ چھوڑنے والا مادہ ہی نہیں رکھا گیا، ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا. نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کے مسئلے مسائل، نہ خاندان کے مسئلے مسائل، نہ رشتہ داروں کے، نہ برادری کے، کسی قسم کے، نہ جاب، نہ ملازمت، نہ کوئی کاروبار، نہ بزنس، نہ دکانداری، نہ تجارت. اللہ اکبر. نہ ان کے اندر گناہ کی خواہش، گناہ پر اقدام تو دور کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور جب کوئی کمال نہیں ہے تو پھر جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ گناہ کرنے پر قادر ہی نہیں، گناہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے اندر اللہ نے یہ کوالٹی نہیں رکھی.
مثلا ایک شخص نبینا ہے جس کی وجہ سے ساری عمر اس نے نہ کبھی کوئی فلم دیکھی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، نہ ڈرامہ دیکھا، نہ کسی غیر محرم عورت کو دیکھا، نہ کسی غلط جگہ پر نگاہ کی، بتائیے کہ ان گناہوں کے نہ کرنے میں اس کا کیا کمال ہے؟ کوئی کمال ہے؟ وہ تو ہے ہی اندھا، نبینا ہے، تو اس کا کمال کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کو کرنے کی اس کے اندر یہ نگاہ والے گناہ کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک دوسرا شخص جس کی آنکھیں ٹھیک ہے لیکن دیکھنے کی صلاحیت موجود ہونے کے باوجود جب کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ فوراً صرف اور صرف پروردگار عالم کے خوف سے اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اندھا اس وجہ سے کہ وہ ہے ہی اندھا، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ دیکھ سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے نگاہوں کو جھکا لیا ہے۔ بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے لیکن دونوں کے بچنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا شخص گناہ سے بچتا ہے لیکن پہلے شخص کا گناہ سے بچنا کوئی محال کمال نہیں، کوئی کمال نہیں، کوئی خوبی نہیں، کوئی وصف نہیں کہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، وہ تو ہے ہی اندھا۔ دوسرا شخص جس کا گناہ سے بچنا مشکل ہے، کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن وہ گناہ سے بچ گیا، یہ کمال ہے۔ لہذا اگر ملائکہ صبح شام تک کھانا نہ کھائے تو یہ کوئی کمال نہیں، اور بندہ انسان ہو کر کھانا نہ کھائے تو یہ کمال ہے، کیونکہ اس کو بھوک لگتی ہے، ان کو بھوک کی حاجت نہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، انہیں کھانے کی حاجت ہے، اس کو کھانے کی حاجت نہیں، لہذا ان کے نہ کھانے پر کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے، لیکن انسان ان تمام حاجتوں کو لے کر پیدا ہوا، لہذا کوئی انسان کتنے ہی بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ جائے تب بھی وہ کھانے پینے سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ کافروں نے انبیاء کرام علیہ السلام پر یہی اعتراض کیا تھا، یہی اعتراض کیا، تو کھانے کا تقاضا انبیاء کے ساتھ بھی ہے۔ اب اگر انسان کو بھوک لگ رہی ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا نہیں کھا رہا تو یہ کمال کی بات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جس کو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور اس کے اندر گناہ کرنے کے ارادے بھی ہوں گے، کبھی ان کے اندر وہ خیالات پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ کا داعیہ پیدا ہوگا اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر لے گا اور گناہوں سے بچ جائے گا، اور اسے یاد کر کے اپنے نفس کو، اللہ کو یاد کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ پروردگار عالم نے فرشتوں سے فرمایا، جس مخلوق کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، جس انسان کو میں پیدا کرنے لگا ہوں، اس کے اندر گناہ کرنے کا داعیہ موجود ہوگا، عنصر موجود ہوگا، لیکن وہ پھر بھی مجھے یاد کر کے بچے گا، وہ روئے گا نہیں، میرا اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، لیکن وہ میرے حکم کے مطابق بچے گا۔ اللہ اکبر، میری عبادت کرے گا، مجھے راضی کرے گا، اور وہ ان چیزوں کی قدر و قیمت کو سمجھے گا، اور اس کے اجر و ثواب اور اس کے بدلے کے لیے میں نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، جس کی صفت اللہ اکبر، یہ انسان اللہ کے خوف اور عظمت کے تصور سے اپنی آنکھ کو گناہ سے بچا لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اس کی عظمت اور اس کی ہیبت اور اس کی شان سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہوں کی طرف اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لیتا ہے، تو یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت فرشتوں کے بس میں نہیں تھی، اس عبادت کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو فتنہ زلیخا کے مقابلے میں پیش آیا، کون مسلمان ایسا ہے جو اس کو نہیں جانتا؟ حضرت بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو دعوت دی، قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ گناہ کا خیال آ جانے کے باوجود
اللہ تعالیٰ کے خوف اور ان کی عظمت کے سامنے اللہ اکبر، ان کی عظمت کے سامنے، اللہ کی عظمت اور جلالت کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بی بی زلیخا کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے سامنے اس کی رضا میں سر تسلیم خم کر دیا کہ میرا اللہ ایسے راضی ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے عبادت جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو جب انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب انسان دنیا میں آئے عبادت کرے، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنوں سے کہ ان کی جانیں اور ان کے مال میں نے خرید لیے ہیں آخرت کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں، اور اس کا انعام آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ ہماری جانیں ہماری نہیں ہے، جب یہ جان اپنی نہیں ہے تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس جان اور جسم کو سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کسی دوسرے کام میں نہ لگایا جائے، کسی اور کام میں مصروف نہ کیا جائے۔ کس کو؟ اس جان کو اور جسم کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو تخلیق فرمایا ہے نا، وہ مقصد تخلیق یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ رمضان کریم کو گزارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے کہ انسان کی عبادت کا آج کل کیونکہ بہت سارے فتنے ہیں، اور کوئی فتنہ کیسے سر اٹھا رہا ہے، کوئی کیسے فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور کوئی فتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں، عبادت کے لیے تو فرشتے کافی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک دوسرے کام کرنے کی اجازت نہیں، لیکن قربان جائے ایسے خریدار پر کہ اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کی قیمت بھی پوری لگا دی ہے۔ کیا؟ یعنی آخرت میں جنت، اور پھر جان و مال میں واپس بھی اللہ نے ہمیں لٹا دیے، جان مال دے بھی دی اور فرمایا یہ تمہاری ہے، تمہارے پاس ہے، اس کو گزارو، اپنی زندگی گزارو، لیکن اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں آخرت میں جنت بھی عطا فرما دی۔ بس تم میری مرضی کے مطابق چلو، بس تم میری مرضی کے مطابق چلو۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ کھاؤ پیو کماؤ اور دنیا کے کاروبار کرو، بس 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اب پورا وقت نہیں اللہ نے مانگا، پورا وقت نہیں مانگا، پورے 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں، اور یہ ٹوٹل اگر دورانیہ لگائے، ٹوٹل دورانیہ لگائے، صبح کی نماز پڑھے تو کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ 10 منٹ لگا لیں، 10 سے 15 منٹ لگا لیں، 15 منٹ لگا لیں، آدھا گھنٹہ ظہر کا لگا لیں، ٹائم اتنا لگتا نہیں ہے، چلو جماعت کا انتظار کیا، وضو کر کے بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ وہ لگا لیں، 45 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ عصر کا لگا لیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 15 منٹ مغرب کے لگا لیں، 1.25 گھنٹہ ہو گیا، اور آدھا گھنٹہ آپ عشاء کا لگا لیں، 2.25 گھنٹے ہو گئے، 15 منٹ تہجد کے لگا لیں، 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں تقریباً 2 گھنٹے، اور اس میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو، اور فلاں چیزوں سے پرہیز کرو، باقی جس طرح چاہو کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عنایت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بتا بھی دیا کہ ان چیزوں سے بچے رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑیں گے اور دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھو جائے گا، تو اس کی غفلت کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً کچھ اوقات مقرر فرما دیے اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سے ایک وقت ایسا اللہ نے دیا جو خاص پیکج ہے، جسے ہم رمضان شریف کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پیکج دیا، رمضان المبارک کا مہینہ دیا، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے تو آپ تجارت میں تھے، زراعت میں تھے، مزدوری میں تھے، کاروبار میں تھے، اپنے دنیاوی دندوں میں تھے، کھانے پینے اور ہنسنے بولنے میں لگے رہے، ہنسی مذاق میں لگے رہے، اور شہنائیوں میں لگے رہے، اللہ اکبر، کھانے پینے میں لگے رہے۔ اس کے نتیجے میں دلوں پہ غفلت کے پردے پڑنے لگے، اس لیے ایک مہینہ اللہ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا کہ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد یعنی
تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹاؤ. جس مقصد کے لیے تمہاری تخلیق کی ہے، تمہیں بنایا ہے، اس مقصد کی طرف لوٹ آؤ. جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، اس ماہ میں اللہ کی عبادت میں لگو اور 11 مہینے تک تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ان کو بخشوا لو. ان کو بخشوا لو. اور دل کی صلاحیتوں پر جو میل آ چکا ہے اس کو میل کو چھلوا لو. رگڑا، ریت مار مارتے نا، زنگ لگ جاتا ہے، ریت مار مارتے، تو اس پہ رگڑا لگا لو. اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کو اٹھوا لو. اس کام کے لیے ہم نے یہ مہینہ مقرر کر دیا ہے جس مہینے کا نام ماہ سیام ہے. جس مہینے کا نام ماہ سیام ہے. لفظ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان میم کے سکون کے ساتھ ہے رمضان. رمضان، را کے اوپر زبر، میم کے اوپر جزم. رمضان میم کے سکون کے ساتھ. ہم غلط استعمال کرتے. صحیح لفظ کیا ہے؟ رمضان. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان نہیں، رمضان. را کے اوپر بھی زبر، میم کے اوپر بھی زبر، ضاد کے اوپر بھی زبر. رمضان. اللہ اکبر. لیکن اصل عربی زبان میں رمضان کے معنی کیا ہے؟ جھلسا دینے والا، جلا دینے والا، جلا دینے والا. اور اس ماہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ سب سے پہلے جب اس مہینے کا نام رکھا جا رہا تھا تو اس سال یہ مہینہ شدید جھلسا دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان کے نام سے اس کو یاد کیا، رمضان. اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لو، یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے. علماء نے فرمایا اس ماہ کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل اور کرم سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، جھلسا دیتا ہے، ان کو گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مقرر فرمایا. 11 مہینے دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندے، دنیاوی کام کاج میں لگے رہنے کے نتیجے میں غفلتیں دل پر پڑ جاتی ہیں، دل پر غفلتیں چھا جاتی ہیں، سیاہی آ جاتی ہے. غفلت کے پردوں کو دل سے اٹھاؤ، زندگی کا ایک نیا دور شروع کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تمہارے اندر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو رمضان کے مہینے کا اصل مقصد کیا ہے؟ سال بھر کے گناہوں کو بخشوا لینا. اس لیے اس نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے. اور غفلت کے حجاب دل سے اٹھوا لو، دلوں میں تقوی پیدا کرو. جب کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی سروس کروانی پڑتی ہے، اس کی صفائی کرانی ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی سروس اور اس کی ٹیوننگ کے لیے، اس کی سروس کے لیے، صفائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ مقرر فرمایا ہے تاکہ اس مہینے میں دلوں کی صفائی ہو اور اپنی زندگی کو ایک نئی شکل دے لو. آپ کمپیوٹر چلاتے ہیں تو پھر اس کی صفائی کرواتے ہیں نا، اس کو رینیو کرتے ہیں، ری سٹارٹ کرتے ہیں. موبائل چند دن بعد ری سٹارٹ نہ کرے تو وہ خراب کرنے لگتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس مشینری کو ری سٹارٹ کیا جاتا ہے ایک نئے انداز میں. لہٰذا روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مہینے میں دوسرے کاموں سے فارغ کر لے. اس لیے کہ 11 مہینے تک زندگی کے دوسرے کاموں میں لگے رہے، لیکن یہ مہینہ انسان کے لیے اس کی اصل مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے. اپنے اصل مقصد کی طرف آؤ، جو تمہارا مقصد تھا دنیا میں آنے کا. ایتھے آ کے رب نو بھول گئے تے دل دنیا تے بیٹھو لا. ایتھے آ کے رب نو بھول گئے. اے دنیا گھر تکلیف دائے دار غماں دی جا، یہ دنیا غموں کی جگہ ہے.
اپنے رب کی طرف لوٹو، پروردگار کی طرف لوٹو، اپنے مقصد تخلیق کی طرف لوٹو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرو یہ وقت۔ اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے اور اس کا پہلے سے پروگرام بنا لینا چاہیے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ اس ماہ مبارک کا صحیح استقبال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج رمضان المبارک آ گیا، اس کا استقبال کیجئے۔ اور استقبال کیسے کریں؟ عالم اسلام میں ایک بات چل پڑی تھی کہ جس کی ابتدا خاص کر مصر اور شام سے ہوئی اور پھر دوسرے ملکوں میں بھی رائج ہوگی، ہمارے یہاں بھی آئی، وہ یہ کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے محفلیں منعقد ہوتی ہیں جس کا نام محفل استقبال رمضان رکھا جاتا ہے، جس میں رمضان سے ایک دو دن پہلے ایک اجتماع منعقد کیا جاتا ہے اور اس میں قرآن کریم اور تقریر اور وعظ رکھا جاتا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ رمضان المبارک استقبال کا یہ جذبہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اسے یہاں تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ کہ سب سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بدل کر اپنا بنانے کی کوشش کرو۔ نظام الاوقات کو ٹھیک کرو، اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کرو۔ کیا کرو؟ ہم نے وہ شیڈول بنانا ہے، وہ جدول بنانا ہے، وہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے، وہ ایک سسٹم بنانا ہے کہ پورے مہینے کو ہم کیسے لے کے چلیں۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال یہ نہیں ہے محفل کر لی، محفل نعت کر لی، بس استقبال ہو گیا۔ ہائے ہائے، توجہ ہے؟ یہ نہیں ہے محفل نعت کر لی، تلاوت کر لی، محفل نعت کر لی، بیان کر لیا، استقبال رمضان ہو گیا۔ نہیں، آپ نے پورے مہینے کا ایک پیکج بنانا ہے، ایک سسٹم بنانا ہے کہ پورے مہینے کو ہم کارگر کیسے بنائیں، قیمتی کیسے بنائیں۔ یہ بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، ایک ایک منٹ رمضان المبارک کا قیمتی ہے۔ اس کے دن بھی قیمتی، اس کی راتیں بھی قیمتی، اس کے لمحات بڑے قیمتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت ماہ رمضان کا اللہ جل شانہ کی عبادت میں صرف ہو۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، کس طرح میں اپنی مصروفیات دنیاوی کم کر سکتا ہوں، اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے تو سبحان اللہ، اور کوئی شخص بالکل فارغ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ دیکھے کہ کون کون سے کام ایک مہینے کے لیے میں چھوڑ سکتا ہوں، ان کو چھوڑ ڈالیں۔ ہم نے مکہ اور مدینہ شریف میں دیکھا ہے، الحمدللہ سعودی عربیہ کے اندر اور دیگر عرب ممالک میں بھی دیکھا ہے، عبادت کا اتنا ذوق شوق ان کو لوگوں کو ہوتا ہے، وہ اپنے سارے کام دنیاوی ان کی لمٹ اور ان کی ڈیٹیل کم از کم کر دیتے، دنیاوی کاموں کو بالکل کم کر دیتے۔ جو کام لا یعنی چیزیں بھی چھوڑ دو، لا یعنی چیزیں چھوڑ دو، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ دو، جو بالکل بہت زیادہ ضروری ہے ان کی بھی تعداد کو کم کرنے کی کوشش کرو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے ذکر میں گزارو، اللہ کی عبادت میں گزارو، اس کے ذکر میں گزارو۔ اللہ اکبر۔ اور کوشش کرے جن مصروفیات کو کم کیا جا سکتا ان کو کم سے کم کیا جائے، اور جن کاموں کو رمضان کے بعد تک مؤخر کر سکتے ہیں ان کو مؤخر کر دیں، اور رمضان المبارک کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر کریں۔ استقبال رمضان کا یہ نیا طریقہ نہیں، اگر یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی روح، اس کے انوار و برکات آپ کو حاصل ہوں گے، اس کی اصل روح آپ کو حاصل ہوگی ماہ رمضان، ماہ رمضان کی اصل روح آپ کو حاصل ہوگی۔ ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا جیسے زندگی میں پہلے آئے تھے چلے گئے، وہی دھندے، وہی کام، وہی سلسلے، وہی سسٹم، وہی دن رات کی مصروفیات، روزہ رکھ لیا نہیں رکھا چھوڑ دیا، نماز پڑھ لی نہیں پڑھی۔ اس طرح پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گزر گئے، لیکن ہم اپنی زندگی میں اس کو قیمتی نہ بنا سکے، اور اس کی برکتوں کو حاصل نہ کر سکے، اس کے ثمرات کو حاصل نہ کر سکے، اس کے انوار و تجلیات سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ روزہ تراویح سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے دیگر کاموں سے فارغ ہو کر عبادت کرو۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کچھ زیادہ کرو اور کچھ نوافل زیادہ پڑھو،
5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرو، تراویح مسلسل کوشش کرو تراویحوں میں شمولیت کی، نماز تراویح میں شریک ہو۔ اللہ اکبر، یہ سب الحمدللہ اس بات کی برکت سے ہوگا۔ لوگ عبادت میں، نماز میں، ذکر و اذکار میں اور تلاوت قرآن میں مشغول زیادہ سے زیادہ ہو اور ایک دوسرے کو دعوت بھی دے، اور ایک مہینہ اس طرح گزار لے تو پھر انشاءاللہ مجھے بتائیے گا، کمنٹ کیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا فیض آپ کو عطا فرمایا ہے، کتنے انوار و تجلیات آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب نفلی نمازوں، نفلی عبادتوں اور ذکر اذکار اور تلاوت قرآن سے زیادہ مقدم ایک اور چیز ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، وہ ہے اس مہینے کو گناہوں سے پاک کر کے گزارنا، تاکہ ہم میں سب سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے۔ یعنی تلاوت بھی کریں، عبادت بھی کریں، نفل و نوافل بھی پڑھیں، لیکن ایک اور قیمتی چیز ہے جو بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اس مبارک مہینے میں آنکھ نہ بہکے، کان غلط بات نہ سنے، زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل پرہیز ہو، اللہ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ پرہیز کیا جائے، اللہ کی فرما برداری کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اور اس مبارک مہینے کو اگر آپ نے اس طرح گزار لیا، آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ مہینہ آپ کے لیے مبارک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ آ رہا ہے، کم از کم اس میں گناہ نہیں کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیجیے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے، بدنگاہی نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، رشوت نہ لے، سود نہ لے۔ اور ایک مہینہ آپ نے اس طرح گزار لیا تو پھر سبحان اللہ وارے نیارے ہو جائے گے۔ روزے تو ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے رکھیں گے، لیکن روزے کے کیا معنی ہے؟ روزے کے کیا معنی ہے؟ کیا کھانے پینے سے پرہیز کرنا؟ نہیں۔ اگر آپ نے اس طرح کا روزہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل سے پرہیز کرو۔ روزے میں ان 3 چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ 3 چیزیں فی نفس ہی حلال ہے، کھانا حلال، پینا حلال، اور جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کی تکمیل کرنا یہ بھی حلال ہے، لیکن جائز طریقے سے۔ اللہ اکبر۔ اب روزے کے دوران آپ ان حلال چیزوں سے تو پرہیز کر رہے، نہ کھا رہے، نہ پی رہے، نہ نفسانی خواہش کے لیے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، لیکن جو چیزیں پہلے سے حرام تھی وہ کیوں نہیں چھوڑی؟ مثلا جھوٹ، غیبت، بدنگاہی، سود، رشوت، یہ پہلے سے حرام ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ روزے میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اب روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہے، ملاوٹ کر رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، بد نگاہی کر رہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور سود لے رہے، روزہ رکھا ہوا ہے، رشوت لے رہے، خود اپنے لیے چیزیں اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہے، بچوں کی افطاری بھی تو کروانی ہے نا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسا روزہ ہوا کہ حلال چیزیں تو اللہ کے حکم سے چھوڑ دی لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، نہ تو مجھے اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، اللہ اکبر۔ اس لیے جب جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا جو پہلے سے حرام تھا، تو کھانا چھوڑ کر اس نے کون سا بڑا عمل کیا ہے؟ کوئی بڑا عمل نہیں کیا۔ جھوٹ بھی بولا تو وہ غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، جھوٹی قسمیں بھی کھائی، رشوت بھی لی، سود بھی کھایا، اور پھر روزے کا روزہ نہیں۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کا مقصد تو تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی کی شمع روشن کرنا ہے، یہ پورا ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے ایمان والو
تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو، یعنی روزہ تقوی کی شمع روشن کرنے کے لیے ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو کیسے گزارا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم اپنی زندگیاں اس طرح بسر کریں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسر کی، اور ہماری زندگیوں کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے ہماری زندگیوں کا اولین مقصد رضائے الہی کا حاصل کرنا ہے، اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے۔ آپ ہی کے ذریعے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت ملی، قرآن کریم جیسی لاریب کتاب ملی، ایمان کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ اکبر، ایمان کی سعادت ملی، معراج میں نمازوں کا تحفہ ملا، رمضان کریم جیسا برکتوں والا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا۔ الغرض ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت جتنی نعمتیں ملی ہیں ان کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا نام سنت ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر فعل ہمارے لیے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا بہترین نمونہ ہے۔ 2 ہجری میں رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا۔ روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں، اور رمضان المبارک 2 ہجری میں ہی غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ روزے کی حالت میں تھے اور جہاد بھی کیا۔ دیکھیں آقا علیہ السلام رمضان شریف کیسے گزارتے۔ کیا آپ رمضان شریف ایسے گزارنا چاہتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ فرض ہونے کے بعد تا دم وصال رمضان المبارک کا استقبال کیا، اور آپ نے روزے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے۔ آپ کی ظاہری زندگی میں جتنی مرتبہ بھی رمضان کریم آیا، گرمیوں میں آیا، شدید گرمیوں میں آیا، مگر آپ نے گرمی کی پرواہ نہیں کی، دن کو روزہ رکھتے، راتوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری فرماتے۔ پورا مہینہ وقف کر دیجیے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیجیے۔ آقا علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ نماز تہجد کے بعد سحری کے وقت آپ سحری تناول فرماتے، اور پھر اپنے حجرہ مبارک سے باہر آ کر مسجد نبوی کا رخ کرتے، پھر نماز فجر باجماعت ادا فرماتے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپ کی امامت میں نماز فجر ادا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنی نشست پر ہی تشریف فرما رہتے، یہاں تک کہ دھوپ نکل آتی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز اشراق ادا فرماتے۔ امت کو چاہیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات پر دھیان دے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر کائنات کو بنایا گیا، وہ رمضان مبارک کیسے گزارتے اور امتی کیسے گزار رہا ہے۔ امتی غور کر اپنے پیارے نبی کی سیرت مبارکہ پر۔ سرکار نماز اشراق ادا فرمانے کے بعد اپنے حجرے کی جانب تشریف لے جاتے، تھوڑا سا آرام فرماتے، پھر نصف النہار سے قبل ہی نماز کاشت ادا فرماتے، اور پھر نماز ظہر تک دیگر امور انجام دیتے، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے نماز ظہر کی ادائیگی تک آرام فرماتے، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے آپ تشریف لے آتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک نماز عصر تک قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا۔ ظہر تا عصر
قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا. پھر نماز عصر کی ادائیگی کے بعد حجرے سے باہر تشریف لاتے اور نماز عصر کی ادائیگی کے بعد اکثر و بیشتر مسجد نبوی میں ہی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما رہے تھے اور روزہ عموماً مسجد نبوی شریف میں افطار فرماتے اور کبھی کبھار گھر بھی تشریف لے جاتے. نماز مغرب کے بعد نماز اوابین ادا فرماتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے اور کھانا تناول فرماتے. نماز عشاء مسجد میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمانے کے بعد کبھی تو نماز تراویح مسجد میں ادا فرماتے اور کبھی گھر میں ادا فرماتے اور کافی دیر تک بارگاہ الہی میں قیام فرماتے. اور سرکار فرمایا کرتے کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا کرو. کیا کیا کرو؟ قیام اللیل کیا کرو. اور پھر نماز اشراق طلوع آفتاب کے بعد 1 یا 2 نیزے سورج بلند ہونے پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز اشراق کہتے ہیں. یہ ترتیب تھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رمضان شریف گزارنے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد جو شخص مصلی پر بیٹھا رہے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ کر مصلی سے اٹھے اور ان 2 نمازوں کے درمیان سوائے اچھی باتوں کے اور کچھ نہ کہے اللہ پاک اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. کتنے گناہ معاف فرماتا ہے؟ سرکار نے فرمایا اگر وہ گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو اللہ وہ بھی سارے معاف فرما دیتا. اور اسی طرح سورج اچھی طرح نکل آنے کے بعد جو 2 نفل نماز پڑھی جاتی ہے نماز چاشت، اس نماز کا وقت سورج کی روشنی خوب جب پھیل جاتی تب ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم کے 360 جوڑ ہے اور اس کے لیے لازم ہے ہر جوڑ کے لیے صدقہ کرے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس میں طاقت ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کس میں طاقت ہے 360 جوڑوں کا صدقہ کرے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد میں اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس میں طاقت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا مسجد میں پڑے ہوئے تھوک کو دفن کرنا، راستے سے اذیت والی چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو یہ اس کے لیے کافی ہے. یعنی 360 جوڑوں کا جو صدقہ ہے اگر آپ رستے میں پڑی ہوئی کوئی تکلیف دہ چیز روڑا ہٹا دیا، کوئی کانٹوں والی جھاڑی پڑی ہے وہ ہٹا دی، کوئی لکڑی پڑی ہے وہ ہٹا دی جس کی وجہ سے چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہو آپ وہ رستے سے ہٹا دیتے. 360 جوڑوں کا صدقہ. سبحان اللہ. انسان کے جوڑ کتنے ہیں؟ 360 وجود کے جوڑ ہیں. ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اگر کوئی یہ بھی نہیں نہ کر سکتا تو وہ 2 رکعت نماز چاشت پڑھ لے یہ صدقہ ہے. اور پھر نماز اوابین کا ثواب سن لے. جس وقت مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے اس کی کم از کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھے اور نیت کرے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاوابین بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف کے. پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز اوابین ادا کر لی اور ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالی اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے. رمضان کریم آ گیا. رمضان کریم آ گیا اور اس کا چاند دیکھ کر سورت فتح کو جو 3 مرتبہ پڑھے گا، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فتح جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن و امان میں رکھے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ پر سورہ فتح نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیاری ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے
سورہ فتح کی یہ آیت تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الا فتحنا لک فتحا مبینا، تلاوت فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا سونیا جو آپ کے ساتھ، اللہ اکبر، کیا خوب اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرما دیا جو آپ کے ساتھ کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ آپ کو تو اللہ نے فتح عطا فرما دی، ہمارے ساتھ اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، میرے صحابہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا کیا؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی اور تمہارے لیے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور عورتوں کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس سورت کو رمضان المبارک کی پہلی رات میں یاد کرے گا اسے اللہ قرآن مجید حفظ عطا فرما دے، قرآن یاد ہو جائے گا۔ اور جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ یہ سورہ فتح 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رزق کے دروازے کھل جائے تو آپ نے یہ سورہ مبارکہ 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے، اور رمضان شریف کی پہلی شب بعد نماز تہجد آسمان کی طرف منہ کر کے 12 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھنی ہے، آسمان کی طرف ایسے منہ کرنا ہے اور 12 مرتبہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت، 12 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حاجتیں آپ کی پوری فرمائے گا جو کبھی پوری نہ ہو سکی، وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جو ساری زندگی مل نہ سکی، جو ساری زندگی مل نہ سکی وہ نعمتیں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک آ چکا، آپ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، ان اعمال کو کر لیجئے۔ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، پہلی شب ہے، پیر صاحب رمضان المبارک کی پہلی شب ہے، اور پہلی شب کا یہ وظیفہ ہے کہ 12 مرتبہ آپ نے یہ دعا آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، اور 3 مرتبہ پھر آپ نے بیٹھ کر سورہ فتح تلاوت کرنی ہے، اور رب تعالیٰ سے بے شمار انعامات کے مستحق ہو جانا ہے۔ جب پہلی رات ہی اس قدر گزرے گی نا تو باقی رمضان کیسے گزرے گا؟ اس رمضان کو ایسے گزاریے جس طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارا ہے۔